ناظرین، میرے آپ سے 2 سوال ہیں، ان کے جواب دیجیے گا۔ فرض کریں کہ آپ کے سارے دوست گھومنے کے لیے مری جا رہے ہیں اور آپ بھی مزے کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جائیں، لیکن آپ کے ابو نہیں مانتے۔ ان کا کہنا ہے کہ لڑکے ٹرپ پہ جا کے بہت بری شرارتیں کرتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اب آپ تو یہ بات جانتے ہیں کہ آپ کے دوست ایسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی ایسی گناہونی شرارت کریں کہ جس پہ آپ کو پچھتانا پڑے، لیکن آپ کے والد صاحب یہ بات نہیں جانتے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنے والد کو منانے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اسی طرح آپ کو اپنے کالج ورک کے لیے یا یونیورسٹی کے کام کے لیے گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہے، لیکن آپ کے بڑوں کو گھر میں انٹرنیٹ لگوانے پر اس لیے اعتراض ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے، فلمیں دیکھیں گے یا پھر گیمز کھیلیں گے۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے گھر والوں کو انٹرنیٹ لگوانے پر اکسانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ یقیناً کمیونیکیشن سکلز کی۔ کمیونیکیشن سکلز کی ضرورت آپ کو ہر جگہ پڑتی ہے، چاہے آپ نے اپنی ڈگری A+ گریڈز کے ساتھ لی ہو، لیکن اگر آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی نہیں ہیں تو آپ کی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے فرض کریں کہ آپ بہت زیادہ محنت کر کے اور اتنا ہی زیادہ پیسہ خرچ کر کے ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ مریضوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، یا آپ مریض کے گھر والوں کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ کے مریض کو آپریشن کی ضرورت کیوں ہے یا فلاں علاج کی ضرورت کیوں ہے، تو آپ کی پریکٹس اچھی طرح نہیں چلے گی، یا ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل ہی فلاپ ہو جائیں۔ یا پھر اگر آپ وکالت پڑھتے ہیں اور بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ وکالت کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو جج کے سامنے اچھی طرح دلائل دینا نہیں آتا، تو آپ کی ڈگری کس کام کی؟ اب اگر ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں اور یہ فرض کر لیں کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں بلکہ ایک سادہ سے دکاندار ہیں، تو یہاں پر بھی آپ کو کمیونیکیشن سکلز کی ضرورت ہوگی۔ جیسے فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک گاہک آتا ہے جو آپ سے کوئی چیز خریدنا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آپ سے پیسے کم کروانے کی کوشش کرتا ہے، آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی میں یہ چیز اتنے کی ہی بیچوں گا، اگر لینی ہے تو لو، نہیں لینی تو جاؤ، تو یقیناً وہ گاہک اٹھ کے چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اسے وہ چیز بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے قائل کرنا پڑے گا اور کوئی بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا تاکہ آپ اپنی اس چیز کو سیل کر سکیں، اور ایسا کرنے کے لیے بھی آپ کو کمیونیکیشن سکلز کی ضرورت ہوگی۔ یہی نہیں بلکہ اگر آپ اپنی بیوی کا دل ہی جیتنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں، یا ان گھریلو باتوں سے ہٹ کر آپ کی کوئی بزنس ڈیل ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کو چالاکی سے بات کرنا آنا چاہیے اور اپنی بات کو منوانا آنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ ہم کن طریقوں سے اور کن باتوں کو مد نظر رکھ کر کسی بھی بندے کے دل میں اتر سکتے ہیں اور اسے اپنے نقطۂ نظر پر قائل کر سکتے ہیں۔ ویورز، کمیونیکیشن سکلز میں ماسٹر بننے کے لیے جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ ہے بات سے بات نکالنے کا فن، جسے انگلش میں کنورسیشن تھریڈنگ بھی کہتے ہیں۔ اب آپ جتنا زیادہ نالج رکھتے ہوں گے، آپ بات سے بات نکالنے کے فن میں اتنے ہی زیادہ ماہر ہوں گے۔ جیسے فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ دوسری جنگ عظیم کی بات کرتا ہے، تو اگر آپ کے پاس دوسری جنگ عظیم کے بارے میں نالج ہے تو آپ اگلے بندے کو اس کے ہی منتخب کردہ موضوع پہ بات کر کے متاثر کر سکیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دوسری جنگ عظیم کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں تو یقیناً آپ ہاں جی کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو اگلے بندے کو متاثر کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ قائد اعظم کی وفات کے موضوع پر آپ سے بات کرتا ہے اور آپ اس بارے میں بالکل نہیں جانتے کہ قائد اعظم کی وفات کیسے ہوئی تھی یا کہاں پہ ہوئی تھی، تو یقیناً آپ خاموش ہو جائیں گے اور آپ کو گفتگو کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ بالکل یہی حساب کرنٹ ایشوز کا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کرنٹ ایشوز کے بارے میں جانتے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ اچھی طرح بات کر سکیں گے۔ تو اچھی اور پر اثر بات چیت کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ نالج کا ہونا ضروری ہے۔ آپ جتنا زیادہ نالج حاصل کریں گے، آپ کی گفتگو میں اتنا ہی زیادہ نکھار آئے گا۔ اب آپ کے پاس زیادہ نالج کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ قاسم علی شاہ کو یا جیسے دوسرے لوگوں کو سننے کی بجائے فضول قسم کے ویلاگز دیکھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، یا پھر آپ 1965 کی جنگ کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری دیکھنے کی بجائے 2 ٹک ٹاکروں کی لڑائی کے بارے میں جاننے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کو کسی موضوع پہ بولنا پڑتا ہے تو آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نالج والی یا کام کی چیزیں پڑھنے، سننے یا دیکھنے کی بجائے فضول قسم کی انٹرٹینمنٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرٹینمنٹ لینا بالکل ہی چھوڑ دیں، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کا بھی کچھ معیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ فلمیں دیکھیں یا وہ ڈرامے دیکھیں جن میں کسی نہ کسی طرح آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو، اور اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم آپ کی وکیبلری تو بڑھے، کیونکہ اچھی وکیبلری سے بھی آپ کی گفتگو میں نکھار آتا ہے۔
اگر آپ کوئی اچھا ناول پڑھتے ہیں یا ڈرامہ دیکھتے ہیں جو ایک اچھے رائٹر کا لکھا ہوا ہے تو یقیناً آپ کے نہ صرف نالج میں اضافہ ہوگا بلکہ آپ کے الفاظ کے ذخیرے میں بھی اضافہ ہوگا جو آپ اپنی گفتگو کے دوران استعمال کر سکیں گے اور اپنی گفتگو کو پورا اثر اور دلچسپ بنا سکیں گے۔ لیکن اس کی بجائے اگر آپ انسٹاگرام ریلز دیکھتے رہیں، ٹک ٹاک چلاتے رہیں یا ان ویلاگرز کو دیکھتے رہیں جو آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو اس قسم کی انٹرٹینمنٹ نہ آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی نہ آپ کی وکیبلری میں۔ ایسی انٹرٹینمنٹ صرف ٹائم پاس ہوگا۔ اس کے برعکس اچھی اور پازیٹیو انٹرٹینمنٹ آپ کو فائدہ بھی دیتی ہے۔ دوسری بات، اچھی کمیونیکیشن سکلز کے لیے جہاں پہ اچھا بولنا ضروری ہے وہاں پہ اچھا سننا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بالکل جاہل یا پاگل آدمی بھی کسی محفل میں جا کر خاموش بیٹھ جائے تو اسے عقل مند ہی شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے تو خاموش رہیں، اگلے بندے کی بات سنیں اور جہاں پہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے وہاں پہ پولائٹلی اور اچھے طریقے سے اپنا سوال پوچھ لیں۔ آپ کے ایسا کرنے سے بھی اگلے بندے پر ایک اچھا امپریشن پڑے گا۔ لیکن جب آپ بغیر نالج کے ہی غلط یا بیوقوفوں کی طرح کسی موضوع پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اگلے بندے کے سامنے آپ کی اصلیت واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ اس لیے جہاں پہ خاموش رہنے کی ضرورت ہو وہاں پہ خاموش رہیں۔ جہاں پہ آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں وہیں پہ آپ دھیان سے دوسرے لوگوں کی بات سن کر اور انہیں توجہ دے کر بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی بات دھیان سے سنتے ہیں تو اس سے نہ صرف دوسرے لوگ خوش ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اسی نالج کو آپ کسی دوسرے بندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی کمیونیکیشن کو ایفیکٹو بنا سکتے ہیں۔ تیسری بات جو آپ کی کمیونیکیشن سکلز کو لاجواب بناتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے بات کریں۔ کچھ لوگوں کے پاس نالج تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے اس نالج کو استعمال کرنا نہیں جانتے۔ اگر آپ کے پاس نالج زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر کسی کو لیکچر دینے لگ جائیں، یعنی اگر کسی نے آپ سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے تو بھی اپنا روب جمانے کے لیے آپ اپنے نالج کو شو آف کرنے لگ جائیں۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو سننے والے یقیناً اکتا جائیں گے۔ آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن سے اگر کوئی چھوٹا سا سوال بھی پوچھ لے تو وہ اسے لیکچر دینے پہ اتر آتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ ان سے یہ کہے کہ انہیں شوگر کا مسئلہ ہے تو اسے لیکچر دینے لگ پڑتے ہیں کہ میٹھا نہ کھاؤ، 2 گھنٹے واک کیا کرو، مارکیٹ میں فلاں میڈیسن نہیں آئی ہے وہ لے لو۔ زیادہ تر لوگوں کی شوگر اس لیے ہائی رہتی ہے کہ وہ صبح جلدی نہیں اٹھتے۔ دوسرا، آج کل ہمارے یہاں کچھ بھی خالص نہیں ملتا، یہ ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر بھی اگلا بندہ آپ سے جان چھڑوائے گا نہ کہ آپ سے متاثر ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلا بندہ آپ سے مشورہ لینے کی بجائے آپ سے ہمدردی کے چند بول سننا چاہتا ہو۔ ایسے میں اگر آپ اس کا دماغ کھانا شروع کر دیں گے تو اسے اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو نوجوانوں کو ہر وقت لیکچر دیتے رہتے ہیں یا انہیں سمجھانے کے موڈ میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان ان کے پاس بیٹھنے سے اکتا جاتے ہیں اور ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ پھر انہی بڑوں کو سمجھ نہیں آتی کہ نوجوان ہمارے پاس کیوں نہیں بیٹھتے یا ہمارے ساتھ وقت کیوں نہیں گزارنا چاہتے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ موقع کی مناسبت سے بات کریں۔ آپ جس جگہ پہ جس بندے کے سامنے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں پہلے یہ جج کر لیں کہ آیا کہ اگلا بندہ آپ کی بات سننے کے لیے ریڈی بھی ہے یا نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے ان کے بارے میں اچھی طرح جان لیں، کیونکہ اگر آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے ان کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو آپ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو زیادہ گہرا کر سکیں گے۔ اس بات کا ذکر میں پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں جس کا ٹائٹل تھا کہ کسی بندے کے ساتھ اپنی دوستی کو کیسے گہرا کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی۔ تو جب آپ دوسرے بندے کی زندگی کے بارے میں کچھ جانتے ہوں گے تو آپ اگلے بندے کے پرسپیکٹیو کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور اسی حساب سے رسپانس دے سکیں گے، جس سے اگلے بندے کو آپ کی باتیں زیادہ انٹرسٹ کریں گی اور وہ آپ کے ساتھ تعلق پکا کرنا چاہے گا۔ اس طرح کچھ لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ وہ اگلے بندے سے سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں۔ ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں ہوتا کہ ان سے سوال کیے جائیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ نے ایک سوال کیا ہے تو اس سے پیدا ہونے والی گفتگو سے ہی مزید گفتگو ہوتی رہے۔ اگر کسی کے ساتھ آپ کی دوستی نہیں ہے تو کوشش کریں کہ ان سے ڈائریکٹ سوالات نہ کریں، کیونکہ ڈائریکٹ سوالات اکثر افینسو لگتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ آپ دونوں سیاست پر بات کر رہے ہیں اور آپ کو اگلے بندے کی کسی بات سے اختلاف ہو جاتا ہے تو اس سے یہ پوچھنے کی بجائے کہ کیا آپ اخبار پڑھتے ہیں، آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اخبار نہیں دیکھتے۔ یا کسی کو یہ کہنے کی بجائے کہ آپ کا نام کیا ہے، یہ کہنا کہ آپ کا نام پوچھنا تو مجھے یاد ہی نہیں رہا، کہیں زیادہ پولائٹ اور اچھا لگتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جینون قسم کے کمپلیمنٹس دیا کریں، کیونکہ اس دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو کھل کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ لوگ دوسروں کے عیب یا غلطیاں تو جلدی جلدی نکال دیتے ہیں، لیکن جب تعریف کرنے کی باری آتی ہے تو وہ 100 دفعہ سوچتے ہیں۔ ایسے میں اگر آپ لوگوں کی تعریف کریں
تو دوسروں کو آپ کی شخصیت خوشگوار اور کھلے دل کی لگتی ہے اور وہ آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا پسند کرتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ لوگوں کی جھوٹی تعریف نہ کریں، کیونکہ اگر آپ ان میں کسی ایسی اچھائی کی تعریف کریں گے جو ان میں نہیں ہے تو وہ فوراً بھانپ جائیں گے کہ آپ جھوٹی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی ظاہری حالت کو آبزرو کریں یا لوگوں کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو ان میں بہت سی خوبیاں مل جائیں گی جن کی آپ تعریف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھی کمیونیکیشن کے لیے ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ جملہ بولنے سے پہلے اسے جلدی اپنے ذہن میں ترتیب دینے کی عادت ڈال لیں۔ شاید یہ سن کے آپ کو لگے کہ اس طرح تو آپ گفتگو کے دوران بار بار رک جایا کریں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک جملہ بولنے میں آپ کو چند سیکنڈز لگ سکتے ہیں، لیکن کسی جملے کو جلدی اپنے ذہن میں ترتیب دے لینا 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں کیا جا سکتا ہے۔ بس اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو اس چیز کی عادت پڑ گئی تو آپ کی گفتگو بہت زیادہ کیلکولیٹڈ، اچھی اور پر اثر ہو جائے گی۔ ناظرین، کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو انکار نہیں کر پاتے، یا جب لوگ آپ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو کوئی ایسا کام کہتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے، لیکن لوگوں کو انکار نہ کر سکنے کی وجہ سے آپ کو ناچار وہ کام کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے میرے چینل پہ یہ والی ویڈیو موجود ہے کہ لوگوں کو انکار کرنے کی عادت کیسے ڈالیں۔ اس ویڈیو کا لنک اس وقت اسکرین پہ موجود ہے، دیکھنے کے لیے کلک کر لیجئے، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بناؤں۔ خدا حافظ۔